زمین پہ حجت خدا کی حکومت، تمام حمد اس اللہ کی جس سے ہماری امیدیں جڑی ہیں۔ ہماری توبہ قبول فرما، ہماری امیدوں کو ٹوٹنے سے بچا، اپنے فضل و کرم سے ہماری خطائیں معاف فرما۔ اپنے وقت کی حجت کے لیے اپنے نفس کو مار دینا، اطاعت کا خواہشات پہ غالب آ جانا۔ کربلا میں اصحاب مولا حسین کی انفرادیت ہی یہی ہے کہ ان میں کوئی خواہش باقی نہ رہی تھی۔ یہ کائنات میں واحد فوج ہے جو وقت کی حجت کے ساتھ بغیر کسی خواہش کے کھڑی ہے۔ ان کا عشق ان کی خواہشات پہ غالب آ گیا تھا۔ وہ عشق مولا میں غرق ہو چکے تھے۔ بھوک، پیاس، زخم اور موت انہیں محسوس ہی نہیں ہوئی۔ اتنے بے نیاز ہو چکے تھے کہ جنت کی خواہش بھی نہ رہی۔ حالانکہ مولا حسین نے اپنے اصحاب سے کہا کہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، مولا جانتے تھے کہ یہ ساتھ جنت کے لالچ میں نہیں ہے۔ مولا کریم یہ دورا کے دنیا والوں کو بتا رہے تھے کہ میرے اصحاب کی حقیقت کیا ہے۔ وہ فنا فی الحسین ہو گئے تھے۔ یہ معیار ہے حجت کے قیام کا، نہ کہ بھکاریوں کے لیے جو مانگتے مانگتے تھکتے نہیں۔ وہ کون سی خواہش ہے جو ہم امام العصر سے نہیں مانگتے؟ نہ مصلی پہ، نہ کربلا جا کر۔ ہماری لسٹیں اتنی لمبی ہیں۔ وہ دن کب آئے گا جس دن مولا عباس صلوات اللہ علیہ کے علم کے نیچے منتوں کے چراغ، خواہشوں کی چادریں اور خوف سے امان کی نیازیں وغیرہ وغیرہ کی جگہ عشق میں بغیر لالچ کے صرف اور صرف خوشنودی کے چراغ جلائیں گے؟ کیا ہم نے خواہشات کی تکمیل کے لیے اس گھرانے کو مانا ہے؟ اگر ان سے جلدی حاجت سننے والا کوئی ہوتا تو کب کی دنیا چھوڑ کے چلی جاتی۔ کیا اکثریت نے ریسکیو کے لیے نہیں مانا؟ کاش کہ امام کو امام کے لیے مانا ہوتا، پھر ہمیں زبان کھولنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ ان سے بہتر کون جانتا ہے کہ ہماری ضرورتیں کیا ہیں؟ مولا حسین صلوات اللہ علیہ نے مثال قائم کر دی ہے کہ آخری حجت کے قیام کی تیاری کیا ہے۔ کیا صرف دعا امام زمانہ سے ظہور ہوگا؟ محلے کی مسجد سے لے کر مسجد جامکران، مسجد سیلا، مسجد کوفہ، حتیٰ کہ قبہ حسینی کے نیچے، جہاں کوئی دعا رد نہیں ہوتی مگر مولا کا ظہور نہیں ہو رہا۔ کہیں یہ ہمارا الاجل کہنا کوفے والوں کا خط تو نہیں ہے؟ ابن زیاد ملعون رات کی تاریکی میں کوفے میں داخل ہوا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ کوفے والے وقت کے امام کی امداد کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس نے ہاشمیوں جیسا لباس پہنا اور کوفے میں داخل ہوا۔ لوگوں میں شور بلند ہوا کہ امام حسین آ گئے۔ اگر معرفت نہ ہو تو لوگ ابن مرجانہ کو بھی مولا حسین مان لیتے ہیں۔ اسی کوفے میں ایک بڑھیا رہتی تھی۔ جو ہی شور بلند ہوا کہ مولا حسین آ گئے، گھر کا پردہ اٹھایا اور کہا کہ یہ مولا حسین نہیں ہے۔ اگر یہ کریم کربلا ہوتے تو رات کی تاریکی میں نہ آتے۔ معرفت میں اتنی کامل اور وقت کی حجت پہ اس قدر یقین تھا کہ میرا مولا ایسا نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ایک شخص سے کہا گیا کہ مولا حسین آ گئے۔ اس نے دیکھا اور کہا کہ مولا حسین نہیں ہو سکتے۔ لوگوں نے کہا کیوں؟ کہ اگر یہ حسین ابن علی ہوتے تو ان کے دائیں مولا عباس اور بائیں مولا علی اکبر ہوتے، کیونکہ اسے معرفت تھی کہ مولا کے ساتھ کون کون ہوگا۔ جب دجال آئے گا اور ادھر سے آخری حجت ظہور کرے گی، لوگ دجال کی طرف دوڑیں گے کہ یہی امام مہدی ہے۔
لیکن جو معرفت رکھتے ہوں گے وہ کہیں گے کہ مولا اجل اللہ فرج و شریف اکیلا نہیں، 4 نبی حضرت الیاس، حضرت خضر، حضرت ادریس اور حضرت عیسیٰ ساتھ ہوں گے۔ وقت کی حجت کی معرفت رکھنا واجب ہے۔ ظہور کی واضح نشانیاں ہیں کہ یہ ہوگا، جن میں سے کہ ایران سمٹ کر خراسان تک آ جائے گا۔ ایک شب عاشور کو سیاہ پرچموں کے ساتھ 10,000 کا لشکر مکہ کی طرف بڑھنا شروع ہوگا، ایک خراسانی کی قیادت میں۔ عاشور نصف شب جمعہ کا دن میرے آقا مکہ کی پہاڑیوں سے چلتے ہوئے کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگائے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے، میں اس کرۂ ارض پہ اللہ کی حجت ہوں۔ عوام الناس 3 گروہوں میں بٹ جائے گی۔ پہلا، یہ امام کی آواز ہی نہیں۔ دوسرا، پہلے ہم اپنے ضروری کام کر لیں پھر امام تک جائیں گے۔ تیسرا، جو امام کی آواز پہ لبیک کہیں گے، پہلا قدم گھر میں، دوسرا قدم مکے میں ہوگا۔ مولا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کعبہ میں اذان دیں گے، اس کعبہ کو گرا کر اس کی اصل جگہ تعمیر ہوگی۔ مولا کا لشکر نجف کی طرف چلے گا، ظاہری دارالحکومت کوفہ ہوگا۔ جب یہ لشکر وادی بیضاء میں پہنچے گا، یہاں گھمسان کی لڑائی ہوگی ابلیس ملعون سے۔ امام کے لشکر میں 4 نبی، 313 اصحاب، 10,000 خراسانی، 12,000 یمنی اور لاکھوں کی تعداد۔ اس جنگ کے دوران ایک آواز آئے گی کہ میں آ گیا ہوں۔ لوگ پوچھیں گے کہ مولا یہ کون؟ مولا امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف، یہ میرے دادا حسین کا علمدار مولا عباس اشل پہ سوار اپنی تلوار سے جنگ کریں گی۔ اسی دوران ایک اور آواز آئے گی کہ میں اسد اللہ آ گیا ہوں۔ کربلا سے مولا حسین ایک لشکر لے کر آئیں گے۔ جبرائیل بھی پہلی اور آخری بیعت آخری حجت کے ہاتھ پہ کریں گے۔ منصور فرشتہ 4,000 کا لشکر لے کر آئے گا۔ یہ 4,000 وہ ملائکہ ہیں جو 10 محرم کو نصرت امام کو زمین پہ اترے تھے۔ مولا صلوات اللہ علیہ نے نصرت لینے سے انکار کر دیا تھا، اللہ نے عرش پہ واپس بلانے سے انکار کر دیا۔ یہ 4,000 فرشتے آج بھی منصور کے ساتھ قبر مولا حسین صلوات اللہ علیہ پہ بیٹھے ہیں اور ہر زائر کا استقبال کرتے ہیں۔ ظہور امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام پر ہر مظلوم اپنے ظلم کا بدلہ ظالم سے لے گا، حضرت آدم سے لے کے آج تک۔ آخر میں شیطان بھی قاتل ہوگا نیزے سے، اس کے ہاتھوں جس نے جھولے میں اژدہا کو چیرا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل